ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، حقیقت میں ہے قرآن۔ اب میں ہمارے اگلے شریک محمد سہل کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ختم نبوت کے موضوع پر خطاب فرمائیں۔ محمد سہل جن کا تعلق درجہ ثانیہ سے ہے، ثالثہ سے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وضاحت کر نہیں سکتا مگر آواز دیتا ہوں، وضاحت کر نہیں سکتا مگر آواز دیتا ہوں کہ اس کرب و بلا میں سخت جانوں کی ضرورت ہے۔ کہاں ہے سید الکونیں کی امت کے دیوانے، کہ ناموس نبی کے پاس بانوں کی ضرورت ہے۔ نبی کے نام پر مٹنا ہے سند خلد پانے کی، فدا ہونا شیخون پر پیغام جنت ہے۔ تحفظ ہو سکے ہم سے نگر ناموس احمد کا، تحفظ ہو سکے ہم سے نگر ناموس احمد کا، تو پھر یہ زندگی اپنی سراسر ایک تہمت ہے۔ واجب الاحترام اساتذہ کرام، حاضرین مجلس اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے ناموس رسالت۔ سامعین محترم، ختم نبوت کو ماننا دین کے اہم ترین ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ یہ ایک ایسا رکن ہے جس پر تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔ جس طرح خدا کی وحدانیت میں کسی کو شریک کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی ماننے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کی 100 آیتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 فرمودات اور بزرگوں کے تقریباً 1500 ارشادات اس بات پر گواہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کی کرسی پر نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ جس طرح خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ختم نبوت میں وحدہ لا شریک ہیں۔ اللہ نے قرآن میں واضح اعلان کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ان تمام آیتوں میں اللہ نے واضح اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے، فاجر ہے، فاسق ہے، زندیق ہے، ملعون ہے۔ جو اس پر ایمان لائیں گے وہ بھی کافر ہے، فاجر ہے، فاسق ہے، زندیق ہے، ملعون ہے، اور جو اس کے نبی ہونے کی دلیل بھی مانگے وہ بھی کافر ہیں، فاجر ہیں، فاسق ہیں، زندیق ہیں، ملعون ہیں۔ کیا خوب کہا شاعر نے، نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا نبی مصطفیٰ کے بعد، حسن نبوت کا قلم ٹوٹ گیا مصطفیٰ کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو اس پہ ساحل، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو اس پہ ساحل، کرے دعویٰ نبوت کا جو مصطفیٰ کے بعد۔ سامعین محترم، جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ہر دور میں، ہر معاشرے میں ایسے ناصور پیدا ہوئے جنہوں نے شان رسالت میں کیچڑ اچھالنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے، لیکن میں قربان جاؤں اپنے رب کے قانون حلف عون ناموسا پر۔ جب کوئی ابو جہل میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو معاذ و معوذ دو معصوم بچے ہی اس گستاخ اعظم کو ٹھکانے لگا کر میرے نبی سے داد وصول کرتے نظر آتے ہیں۔ جب کعب بن اشرف میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جب کعب بن اشرف میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہاں قبیلہ اس کے محمد بن مسلمہ جیسے عاشق رسول بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ارے مجھے کہنے دیجئے، جب معاشرے میں ابو رافع جیسا ناسور جنم لیتا ہے، جب معاشرے میں ابو رافع جیسا ناسور جنم لیتا ہے، وہاں عبداللہ بن عاتق جیسے عاشق رسول بھی پیدا ہوتے ہیں۔ محترم سامعین، جب اسماء شاہدہ جیسی بدبخت عورت اپنی ناپاک زبان سے میرے نبی کی شان میں گستاخی کر کے آقا کی دل کی آزاری کرتی ہے تو وہاں ایک نابینا صحابی عمیر بن عدی جیسے حافظ رسول بھی اس کا سر قلم کرتے نظر آتے ہیں، اس کا سر قلم کرتے نظر آتے ہیں۔ جب ابو عائد نامی شخص میرے نبی کی شان میں گستاخی کر کے مسلمانوں کے ایمان کا امتحان لیتا ہے، مسلمانوں کے ایمان کا امتحان لیتا ہے، وہاں سالم بن عمر جیسے حافظ رسول حافظ اس کا سر قلم کرتے نظر آتے ہیں۔
محترم سامعین، جب ڈینمارک کے متعصب یہودی اخبار جیلینڈ بوسٹن ایک منظم سازش کے تحت توہین رسالت کا ارتکاب کر کے مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کا امتحان لیتا ہے، مسلمانوں کے دلوں میں امتحان لیتا ہے، تو مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کی چنگاری جس پر کروڑوں گناہوں کا پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، ایمان کی غیرت کے ایک شعلے سے لگنے لگتی ہے، پھر شعلہ جوالا بن جاتا ہے، سڑکیں احتجاج سے بھری نظر آتی ہے، ساری مصنوعات کوڑوں کے ڈھیروں پر نظر آتی ہے، پھر غازی عامر چیمہ شہید جیسے نوجوان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دیوانہ وار حملہ کر کے قوم و ملت کے سر کو فخر سے اونچا کرتے نظر آتے ہیں۔ ارے سلام ان خوش نصیبوں پر جنہوں نے ناموس رسالت کی خاطر اپنی جانیں قربان کی، وہ یہ اعلان کر گئے، نہ جب تک کٹ مرو خواجہ بطحہ کی عزت پر، نہ جب تک کٹ مرو خواجہ بطحہ کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ سامعین محترم، میں آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں حب رسول و عاشق نبی کا انکار نہیں کرتا، لیکن مجھے آج اس نوجوان کی ضرورت ہے جس نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی دفاع کے لیے وکیل سپہ سالار کو کہا کہ یہ نبی کے بزرگ اور معزز ساتھی کی قبر ہے، اگر اس کو نقصان پہنچا تو میں عیسائیوں کے قبرستان کو اکھاڑ کر رکھ دوں گا۔ مسلمانوں اٹھو، خواب غفلت سے بیدار ہو، کب تک غفلت کی چادر اوڑے رہو گے؟ اٹھو، غفلت کی چادر کو تار تار کر دو۔ یہود و نصارہ تم سے اللہ اور اس کے رسول کا نام تک چھین لینے کے در پہ ہیں۔ اٹھو، تمہیں میرے اشعار جگاتے ہیں۔ پہنچا نہیں ہے کیا تمہیں پیغام مجاہدو، پہنچا نہیں ہے کیا تمہیں پیغام مجاہدو، یہ وقت ہے ناموس رسالت پر کٹ مرو، بیکار زندگی ہے جو اثار بھی نہ ہو، بیکار زندگی ہے جو اثار بھی نہ ہو، عاشق رسول کے ہاتھ میں تلوار بھی نہ ہو۔ اس لیے ہم آج سے ارادہ کرتے ہیں کہ ناموس رسالت کی خاطر اپنی جانیں بھی قربان کرنی پڑ گئیں تو اس لیے دریغ نہ کریں گے، اس لیے ہم نے قسم کھا رکھی ہے ختم نبوت کے خاطر اپنی جان نچھاور کر دیں گے، ختم نبوت کے خاطر اپنی جان نچھاور کر دیں گے، اگر وقت نے ہم سے خون مانگا تو وقت کا دامن بھر دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔